السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا جی، فرمایا ولا تقربو مال یتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللتی، مگر ایسے طریقے سے یا احسن جو بہترین ہے، یعنی کہ یتیم اگر حتیٰ یبلغ اشدہ، بعض یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثال کے پیدا ہوتے ہی یتیم ہو جاتے ہیں، یا وہ پیدا ہی یتیم ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پوسٹ ہیومس چائلڈ، چائلڈ وچ از بورن آفٹر دی ڈیتھ آف ہز فادر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، بچہ اس کے بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ساودھان ہے، اگر آپ کو یتیم کے مال کا نگران بنایا گیا ہے تو آپ اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے، سوائے ایک صورت کی ہے کہ آپ اس مال کے اگر مینیجر ہیں تو آپ اس کو اپنے مینیجر ہونے کی جو تنخواہ ہے، جو معروف تنخواہ ہے، جو سورہ نساء کے اندر موجود ہے، کہ معروف تنخواہ آپ لے سکتے ہیں کہ جی میں اس پیسے کو یا اس جائیداد کو میرا ٹائم لگتا ہے اس کو مینٹین کرنے میں، میرا ٹائم لگتا ہے اس کو مینیج کرنے میں، لہٰذا وہ جو 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں اس کو مینیج کرتا ہوں تو میں اس کے اتنے پیسے رکھ رہا ہوں، اس کا تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ماں اس کا پورا حساب رکھا جائے گا، ادروائز آپ یتیم کے مال کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ صرف اس آدمی کے لیے ہے کہ جس نے یتیم کے مال کو مینیج کرنا ہے، چاہے وہ پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا، جو بھی آدمی ہے جس پر اتفاق ہو جاتا ہے، وہ اس کو اس مال کو مینیج کرے گا مگر احسن طریقے سے۔ اور جب وہ بڑا ہو جائے گا، یتیم اپنے مال کو سنبھالنے والا بن جائے گا، تو پھر اس کو یہ دے دیا جائے گا، اور ساتھ اس کو وہ سارا سکرول دے دیا جائے گا، سارا وہ آڈٹ دے دیا جائے گا کہ بھائی اتنے سال میں نے سنبھالا ہے، یہ میں نے تنخواہ لی ہے، یہ تمہارا باقی مال ہے۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے یتیم کے مال کے لیے نا دونوں چیزیں بیان کرتی ہیں، اور اللہ کے دین کی نا خوبصورتی یہاں پہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یتیم کتنی خوبصورت بات ہے۔ یتیم صاحب ہے، یتیم مال کو سنبھالنے والا بعض اوقات نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ سفی یعنی بیوقوف بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، تو لہٰذا اس کو مینیج کرنے والا بنا دیا کہ تم اس کو مینیج کرو، اور اس کے بدلے میں اگر تنخواہ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، اگر تنخواہ چھوڑ دو تو بہتر ہے، نہ چھوڑو اور لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ وہ تنخواہ لو جو بنتی ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم اپنے کیل اور میزان جو وزن ہے اس کو بالقسط پورا کرو، کس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کرو۔ اچھا بتائیے کون سی قوم ہے جو وزن میں کمی کی وجہ سے سزا سے دوچار ہوئی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی جی، قرآن مجید میں پوری صورت ہے سورہ مطففین، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ فرمایا یہ لوگ جو کم تولتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی، ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور دوسری آیت بھی آپ یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے نا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ ملاوٹ کرنے والا، یہ کم تولنے والا، یہ دوسرے تیسرے کام کرنے والا، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، آپ نے اپنی نا طاقت اور قوت استعمال کر لی، آپ نے اپنا پورا جس کو کہتے ٹیل لگا لیا، کوشش کر لی، اس کے بعد بھی اگر کمی بیشی رہ جاتی تو وہ اللہ معاف کرنے والا۔ آپ نے وزن پورا کیا، وزن پورا کرتے ہوئے آپ نے پورا تولا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا زن ورجے، زن کا مطلب وزن کر، ورجے اور جھکتا ہوا دے، یعنی کہ اگر آپ نے 500 گرام دینا ہے کسی بندے کو تو کوشش کریں اسے 505 510 گرام دیا جائے، کلو دینا ہے تو کلو سے زیادہ زیادہ دیا جائے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ دو زن ورجے، زن کا مطلب ہے وزن کر، ورجے اور رج یعنی کہ زیادہ دے، تھوڑا زیادہ دے۔ اگر اس کے باوجود کسی آدمی نے پیکنگ کی ہے یا پیچھے جتنے بھی کام ذکر ہوئے ہیں اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے، کمی بیشی رہ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کہو تو فَعْدِلُوا، عدل والی بات کو، انصاف والی بات کو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے مخالف اس کا نقصان تمہارے رشتہ دار کو ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو، رشتہ دار ہے، رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار جو نہیں ہے اگر گواہی اس کے حق میں بنتی ہے تو اس کے حق میں گواہی دو، یہ نہ دو کہو کہ میرے رشتہ دار کو فائدہ پہنچے گا یا میرے رشتہ داروں کو نقصان ہوگا، بالکل نہیں، آپ نے وہ بات کرنی جو عدل والی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، اور اللہ کی عہد کے پورا کرو۔ یہ اللہ کا عہد وہی ہے جو سورہ اعراف آیت نمبر 171 اور 172 میں بیان ہوا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الست۔ اللہ فرماتا ہے نا الست بربکم، میں دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ والا عہد ہے۔ فرمایا ذالکم وصاکم بی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہم نے تمہیں، یعنی کہ اس نے تمہیں وصیت کی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم آپس میں اس کو ذکر کرو، اس کی نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام جو اس بات کو سن رہے ہیں مجھ سمیت، ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کو جو احکام اشرا میں بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں، اس کا مطلب ہے تینوں کتابی مذاہب، یہودیت، عیسائیت
اور اسلام، ان تینوں کی مشترکہ چیز ہے جو اللہ نے فرمایا نا سورہ آل عمران میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ وہ کلمات، وہ تعلیمات، وہ اصول، وہ ضوابط، وہ رولز، وہ پرنسپلز، وہ کمانڈز جو ہماری اور تمہاری مشترک ہیں، ان میں تو کم از کم ایک اکٹھے ہو جاؤ. جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی ایک صورت نظر آ جائے گی اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس یہودیت اور عیسائیت پر تم جمے ہوئے ہو، اسلام دراصل اسی کی ایک وہ شکل ہے جو کامل اور مکمل ہے. واضح ہو گیا جی آپ سب کو؟ جی سر. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ. اللہ اکبر، اس سے اللہ نے واضح کر دیا، فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اب صاف ظاہر ہے راستے کا ذکر ہے. اب آپ سے کوئی آدمی، بعض چیزیں اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے، کوئی آدمی اگر کسی سے نا اس کی اولاد کے بارے میں پوچھے تو صاف ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے میرے 4 بیٹے ہیں، یا میرے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، یا میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. کیوں جی، کیا خیال ہے، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ جی سر. لیکن اگر اس سے اس کے والد کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا کہے گا؟ ایک ہی ہے. ہاں ایک ہی ہے. ہاں ماشاء اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ 2 3 کہنے سے کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اب یاد رکھیں صراط ہے ایک، اور صراط ہے فعال کے وزن پر. فعال کے وزن پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر پوری کائنات ہدایت یافتہ بن جائے تو صراط کافی ہے ان کو سمیٹنے، ان کو سکھونے کے لیے. اتنی صراط میں فلیکسیبلٹی ہے. آپ نے الاسٹک دیکھا ہوا ہے، الاسٹک چیزیں نا ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. وہ 2 انچ ہوں تو وہ 6 انچ 10 انچ 12 انچ 15 انچ 20 انچ ہو جاتی ہے. پھر جس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے، جس کے اندر ایک لچک ہوتی ہے. جی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ لچک والی چیزیں آپ جانتے ہیں نا، جس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے. جی جی سر. اچھا، آپ جس طرح بچوں کو آپ الاسٹک ڈالتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھل جاتا ہے. اس طرح یہ فرمایا اگر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں، راستہ ایک ہی ہے. دا بیسٹ ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں جس میں آپشن ہی ایک ہو. آپ کو پتا ہے آپ کو اگر ایم سی کیو دیا جائے آپشن ہی ایک ہو تو آپ میں سے کوئی آدمی فیل نہیں ہوگا. دیکھیے آپ کا رب بھی ایک ہے، اس وقت آپ نے ایک رسول کی پیروی کرنی ہے، اس وقت آپ نے ایک کتاب کی پیروی کرنی ہے، اس وقت آپ نے ایک سنت کی پیروی کرنی ہے، اور اس وقت آپ نے صرف ایک راستے پر چلنا ہے. آپ چوراہے پر نہیں کھڑے ہوئے کہ وہاں جا کے آپ شش و پنج میں سرپرائز میں ہو کہ یار دائیں جانا ہے یا سامنے جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا پیچھے جانا ہے. تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ کیا گیا کہ ہمیں 4 راستے، کچھ نے کسی نے 4 بنا لیے، کسی نے 12 بنا لیے، کسی نے 5 بنا لیے. آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے ہاں شریعت علیحدہ کر دی گئی، طریقت علیحدہ کر دی گئی. یہ شریعت ہے یہ عام لوگوں کے لیے، یہ طریقت ہے یہ خاص لوگوں کے لیے، یہ عوام ہے یہ خواص ہے. قرآن مجید میں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خاص ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام بھی کیٹیگری والا ہے کہ یہ کچی آبادی والوں کے لیے، یہ پکی آبادی والوں کے لیے؟ بتائیں جی، یہ ڈیفینس والوں کے لیے اور یہ جناب ان لوگوں کے لیے جو گاؤں میں رہتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نہیں اسلام. نہیں سر، بلکہ یہاں پہ تو صرف تقوی والے کو فضیلت ہے، باقی کسی میں کوئی فضیلت نہیں. اسلام میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کسی آیت کے بارے میں کہ یہ آیت امیر عمل کرے گا غریب نہیں کرے گا، غریب کرے گا تو امیر نہیں کرے گا. یہ حکم خاص ان کو دیے گئے، ان کو نہیں دیے گئے، ان کو دیے گئے تو ان کو نہیں دیے گئے. ایسی بات نہیں ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہی راستہ فتبعوہ. راستہ کس کا ہے؟ صرف محمد رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا راستہ نہیں. اور فرمایا ساتھ، اب دیکھیں یہ ایک جگہ آپ جانتے ہیں امر اور ساتھ ہی نفی نہیں. اب امر کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. یہ بلاغت کی انتہا ہوتی ہے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. تو کیا مطلب؟ ولا تتبعوا السبل، نہ پیروی کرو مختلف راستوں کی. فتفرق بکم عن سبیلہ، تو وہ جو راہیں ہیں تمہیں اللہ سے جدا کر دے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے گی. اب سبیل کی جمع ہوتی ہے سبل. صاف ظاہر ہے آپ جانتے ہیں مسلمان فرقہ پرستی میں مبتلا ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے راستے نکال لیے. آپ کو پتہ ہے ائمہ کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ہمارے لیے سارے واجب الاحترام ہیں. اور سب نے دین کا انتہائی انہوں نے خدمت کی ہے اور دین کو انتہائی پھیلایا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کمپیریزن کریں، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان، اپنے مقام، اپنے مرتبے کے باوجود اللہ کا بیٹا نہیں ہے. بتائیے آپ اس عبارت سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. جی سر. اچھا، اب کوئی آدمی آپ کو مناظرہ کرتے ہوئے کہ جی وہ تو بڑے نیک تھے اور بڑے یہ تھے اور بڑے وہ تھے، آپ نہیں مانتے؟ آپ کہیں گے بالکل مانتے. لیکن جیسے ہی وہ کہے گا کہ آپ ان کو اللہ کا بیٹا بھی مانے تو آپ کہیں گے ان کی عظمت کے باوجود میں ان کو اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں.
تو بتائیے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرق آ جائے گا؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں سر. آپ میٹیریلی سمجھے، آپ 500 روپے کے نوٹ کو کیا کہا جائے گا؟ 500 ہی کہا جائے گا کہ اس کو 5000 کہہ دیا جائے؟ 500 ہی کہا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ائمہ کرام نے کہیں نہ کہا کہ ہماری تقلید کرو یا ہمارے نام پر منہج بناؤ یا ہمارے نام پر راستے بنا لو یا ہمارے راستے پر اسکول آف تھاٹس بنا لو. انہوں نے بھی یہ کہا قرآن و سنت کی پیروی کرو، قرآن اور سنت کی پیروی کرو. تو اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بھی، یہ ہے وہ وصیت جو وہ اللہ تمہیں کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. نیچے یہ حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک ہاتھ کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر چند خطا آپ نے لائن، اسٹریٹ لائن دائیں بائیں کھینچی اور فرمایا کہ یہ وہ راستے جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ آپ نے یہی آیت پڑھی جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو اس کا مطلب ہے کہ صراط ایک ہی ہے، صراط 3 4 5 نہیں ہے. صراط ایک ہی ہے اور وہ راستہ کافی ہے. اس پر 2 بھی آ سکتے ہیں، 10 بھی آ سکتے ہیں، 1000 بھی آ سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی آ سکتے ہیں. قیامت تک آنے والے تمام انسان اس صراط پر آ سکتے ہیں اگر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کریں. اور آج کی آخری آیت ہے، فرمایا ثم آتینا، پھر ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. آپ کو پتہ ہے پیچھے آپ کو میں بتا چکا ہوں احکام عشرہ کا اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے سوائے سبت والے حکم کے. ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا اس کتاب کا کہ اس کتاب کے اندر بھی اس طرح کی موجود ہیں، تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. اور وہ کیا تھا کہ وہ بھی تمام ہے، یعنی کہ پوری کرنے والی، جو اچھی طرح عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو اچھی طرح عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. اور وہ کتاب وہ ہدن، وہ ہدایت ہے، وہ رحمتن، وہ بھی رحمت تھی، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کے ساتھ جو ملاقات کرنے والے ہیں، یؤمنون، اس پر ایمان لے آئیں. تو یہ نا اس چونکہ یہ لمبا موضوع ہے، اس کا اگلی آیت کے ساتھ نا جوڑ ہے. جو اگلی آیت ہے وہ وَهَٰذَا کتاب، جو اگلے رکوع میں شروع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو نا اگلے لیکچر میں ہم دونوں آیات کو دوبارہ پھر ایک دوسرے سے ملا کے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کے ذہن میں سوال ہو تو بتا دیں. سر ابھی جو آپ نے وہ بتایا کہ جو باغی ہوتا ہے، مطلب اگر بغاوت میں کوئی کسی کو مارتا ہے جی تو جو جس کو وہ مارنے لگتا ہے وہ اگر اپنے سیلف ڈیفenس میں اس کو مار دے تو پھر سزا تو اس کو ملتی ہے. دیکھیں اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ شریعت کا اصول کیا ہے. شریعت کا جو اصول ہے نا وہ شریعت والا اصول ہی رہنا ہے. جو شرعی اصول جو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر یہاں آدمی کو قتل کرنے کی بعض اوقات تو 20 سال 25 سال سزا ملتی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ سزا شرعی سزا نہیں ہے. شرعی سزاؤں کے اندر اگر کسی آدمی کو قتل جو آپ نے سیلف ڈیفenس میں کیا ہے اور وہ گواہوں کی موجودگی ہے، ہمارے ہاں جو یہ لا موجود ہے، اسپیشلی انگلش لا ہے یا باہر لوگوں کے لا موجود ہے جنہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا 1948 میں نا 1945 24 ستمبر 1945 کو اقوام متحدہ بنی اکتوبر میں. 3 سال بعد انہوں نے پاس کیا بین الاقوامی حقوق کا عالمی منشور. اس کے مطابق انہوں نے کچھ سزائیں بنائی اور وہ اسلامی شریعت کے خلاف چیزوں کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے شریعت، ہم تو اس وقت پڑھ رہے ہیں شریعت کے اندر کیا چیز ہے. شریعت کے اندر قاضی جو ہے نا وہ سیلف ڈیفenس والی چیزوں کو شرعی لحاظ سے دیکھے گا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے لحاظ سے، انگریزی قانون کے لحاظ سے. انگریزی قانون اگر پوری دنیا میں بھی نافذ ہو جائے تو ہم پابند ہیں شرعی قانون کے. اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، مرد شادی شدہ ہے، اس کو رجم نہیں کیا جاتا زنا کے باوجود اور کوئی اور سزا دی جاتی ہے تو ہم کہیں گے اس پہ شرعی سزا لاگو نہیں ہوئی ہے اور اس کا گناہ ختم نہیں ہوا، عند اللہ اس کا گناہ باقی ہے. یہ چیز نا آپ نے فرق کر لینی. باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ الواقعات. فقہ الواقعات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں ساری چیزیں نا اس وقت ایکسپلین نہیں کر سکتا. فقہ الواقعہ آپ سمجھتے ہیں انسیڈنٹل. اب انسیڈنٹل میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ نے اس کو کیا کیا ہے، وہ کیسے داخل ہوا ہے. یہ ساری چیزیں قاضی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے یہ سیلف ڈیفenس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ قاضی صاحب کا کام بنتا ہے کہ وہ واقعے کی پوری جزئیات، کیونکہ واقعہ آپ کو پتہ ہے ایک طرح کا نہیں ہوتا، کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی جگہ، وہ واقعہ کسی اور طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے، اس میں گواہوں کی بھی وہ پتہ چلتا ہے. بالکل، میں نے کہا اس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں شرعی لحاظ سے کہتے ہیں فقہ الواقعات.
فقہ الواقعات کے اندر ہوتا ہے کہ واقعہ بعض اوقات قتل کا ہی پیش آتا ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو پتا ہے جو قتل کرنے والا ہے وہ سیلف ڈیفینس ثابت کرتا ہوتا نہیں، ثابت پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل کرنے والا تھا. اچھا اس میں ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت نا پوری طرح آ نہیں رہی، وہ مجھے اگلے لیکچر میں یاد کرائیے گا، میں انشاءاللہ اس حدیث کا بھی آپ کو ریفر کروں، اس حدیث سے بھی کافی آپ کو وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے. ہاں کوئی اور کوشچن؟ اچھا دوسری بات یہ آپ کا نا کوئز انشاءاللہ میں آج اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ تمام اسٹوڈنٹس کو حل کر لیجیے گا، 2-3 دن آپ کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو کوئز اپنا آج نا آپ چیک کر لیجیے گا. جی جی سر یہ جو تھا حکم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جی تو اس میں آپ نے وہ توہین رسالت کے حوالے سے جو سزا ہے اس کا ذکر نہیں کیا. نہیں میں نے کہا دیکھیں میں نے آپ کو ایک لفظ بتا دیا ہے باغی کا، یہ باغی کا جو لفظ ہے نا صاف ظاہر ہے جو توہین رسالت والا وہ تو باغی ہے اللہ کے دین کا. آپ یہ بات سمجھ لیں نا، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کا ایک نام ہے، ایک آپ کی سسٹر کا نام ہے، تو کیا آپ دونوں کو عورت نہیں کہا جائے گا؟ بتائیں. جی جی بالکل. آگے آپ کو ایک لفظ عورت کہہ کے نا آگے مزید ڈیفینیشن ہے کہ یہ رخسانہ ہے، یہ سمیہ ہے، یہ فرزانہ ہے، یہ فاطمہ، وہ مزید نا ویل ڈیفائنڈ یا ویل ڈیفینیشن ہے اس کی. ہے تو آپ ساری عورتیں، میں مرد ہوں آپ عورتیں. باغی کی ایک اصطلاح ہے، تو ہر وہ شخص باغی بن جائے گا جو شریعت کے اس اصول کے لحاظ سے بنے گا. جیسے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والا بلا شک و شبہ باغی ہے، اس میں شک والی بات ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کہا ہے نا بغاوت کا لفظ وہ ایک عام لفظ ہے. جب میں کہوں گا نا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہے، تو یہ حکم کس پہ لگے گا؟ فرزانہ پر بھی لگے گا، رخسانہ پر بھی لگے گا، اور سب پہ لگے گا کہ نہیں؟ بتائیں. جی بالکل. اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ سر نے تو عورت کو کہا تھا فرزانہ کو تو نہیں کہا، تو بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ فرزانہ بھی شامل ہے سر. فرزانہ آگے شامل، بالکل ایسے ہی جب آپ ایک ٹرم بولتی نا، ٹرم مطلب کافر، مشرک، تو اس میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو پرٹیکولر کوئی نام رکھتا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا باغی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین رسالت کرنے والا بلا شک و شبہ اللہ کے دین کا باغی ہے، اس سے بڑا باغی تو ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا وہ جو بغاوت کرنے والا شخص ہے وہ اس آیت کے اندر خود بخود آ جائے گا جو سورہ مائدہ میں آیت محاربہ کے نا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان تقتلوا، اللہ فرماتا ہے وہاں لفظ بڑے عجیب ہیں، ان تقتلوا اس کا مطلب ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. وہ توہین رسالت کرنے والا، لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیں وہی والی بات ہے، توہین رسالت کو پہلے ثابت بھی کرنا پڑے گا ہمیں. یہ بھی بات آپ کو پتا ہے آج کل یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہمارے ہاں ایک شرعی عدالت ہے، شرعی عدالت کے اندر اس کو یہ نہیں کہ آپ اللہ نہ معاف کرے کسی آدمی کو الٹا ایسے بغیر وجہ کہ آپ اس پہ توہین رسالت کی الزام لگا دیں، تو یہ بات بھی زیادتی میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. جی کلیئر ہے سب اسٹوڈنٹس کو؟ جی جی سر بالکل. سر وہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں کہ جو یاد نہیں آ رہی وہ والی تو نہیں ہے کہ جو جس میں قاتل و مقتول دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہیں، تو جو قتل کرنے والا ہے وہ تو ظاہر ہے لیکن جس کو قتل کیا گیا ہے تو وہ جہنم میں کیسی ہے؟ ہاں بالکل وہ وہی تک وہ اپنے بالکل آپ کو اللہ جزائے خیر دے حدیث ہی، لیکن ہمارا جو اسلوب ہے نا وہ یہ ہے کہ حدیث کے عربی الفاظ سامنے ہوں تو وہ نا ذرا بالکل آپ حدیث یہی ہے. جی جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسی حدیث کو نا ہم تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.